بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس دنیاوی زندگی میں ایمان کے بعد سب سے افضل چیز جو ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ مال یا جمال نہیں ہے، یعنی مال اور خوبصورتی اس کی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد جو سب سے افضل چیز اور افضل نعمت اسے حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اسے سلامتی حاصل ہو۔ کس چیز میں سلامتی؟ اس کو دین میں، بدن میں، مال میں، اہل و عیال میں سلامتی حاصل ہو۔ یہ سب سے افضل چیز ہے، ایمان کے بعد سلامتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت اپنے چچا عباس کو کی کہ اے چچا عباس، آپ اللہ تبارک و تعالی سے سلامتی کی کیا ہے دعا کیا کریں۔ جیسے کہ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، آپ مجھے کسی ایسی بات کی تعلیم دے دیجئے، رہنمائی فرمائیے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے سوال کروں، اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا سل اللہ العافیہ، تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو، تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ فرماتے ہیں عباس، میں خاموش ہو گیا، کچھ دن تک کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے کچھ دن بعد، کچھ ایام بعد میں نے یہی سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں، اللہ سے اس چیز کو طلب کروں۔ آپ نے جواب میں کہا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، سل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، تم اللہ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی کی دعا کرو، عافیت کی دعا کرو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوبارہ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں انہوں نے سوال کیا ایسے عمل کے بارے میں، ایسی چیز کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، سوال کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا سل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، تم اللہ سے سوال کرو دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت طلب کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو دفعہ اسی وصیت، اسی نصیحت کا دہرانا اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ سلامتی اور عافیت یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے انسان کے لیے، کیونکہ اگر اسے دین حاصل ہو جائے، مال حاصل ہو جائے، اہل و عیال حاصل ہو جائے، اچھا بدن جسم حاصل ہو جائے، لیکن اگر ان تمام نعمتوں کے ساتھ عافیت اور سلامتی شامل نہیں تو خطرے سے یہ چیزیں خالی نہیں، ایمان ضائع ہو سکتا ہے، مال ختم ہو جائے، بے برکتی ہوگی، اہل و عیال نافرمان ہو سکتے ہیں، بے برکتی ان کے اندر پائی جائے گی۔ تو ان تمام نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے اور ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال، صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے سلامتی اور عافیت کا بھی ہمیں کیا ہے سوال کرنا چاہیے۔
اور غور کریے ادھر حضرات، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، سلامتی اور عافیت دنیا اور آخرت میں اللہ سے اس کا سوال کرو، یہ کسی ایک عام شخص کو آپ نے وصیت نہیں کی، کسی ایک عام صحابی کو نہیں کی، بلکہ آپ کے نزدیک جو ایک محبوب شخصیت تھی، آپ کے چچا عباس، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت اور یہ وصیت کی کہ تم اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو، دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ سلامتی کا سوال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو اپنے والد کا درجہ دیا کرتے تھے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی قدر بہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں۔ اور یہی وصیت جو ہے، یہ وصیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کی کہ اے چچا عباس، آپ کو اگر اللہ سے کچھ سوال کرنا ہی ہے تو اللہ سے سلامتی اور عافیت کی کیا ہے؟ دعا کرو۔ سر اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں اللہ سے سلامتی اور عافیت کی کیا ہے؟ دعا کرو۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ ایمان کے بعد بندے کو سب سے افضل اور سب سے بہترین اور سب سے اہم جو نعمت حاصل ہوتی وہ یہ کہ اسے اللہ تبارک و تعالی دین، مال، اہل و عیال، بدن میں کیا ہے؟ عافیت اور سلامتی سے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے؟ نواز دے۔ تو ہمیں چاہیے حضرات کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ سلامتی کی دعا کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ہم عافیت طلب کریں، ہمارا دین صحیح سالم رہے، ہمارا بدن صحیح سالم رہے، ہمارا مال، ہمارا کاروبار صحیح سالم رہے، اور آخرت کے دن ہمیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سلامتی اور عافیت سے کیا ہے؟ نوازے۔ صرف دنیا میں سلامتی نہیں، بلکہ آپ کی تعلیم اور آپ کی رہنمائی کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں مقام پر کیا ہے؟ سلامتی اور عافیت اللہ تبارک و تعالی سے اس کا کیا ہے؟ ہمیں سوال کرنا چاہیے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی دعا کرنا چاہیے۔ اور یہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نبی اور رسول ہو کر کے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے عافیت کا سوال کرتے اور سلامتی طلب کیا کرتے تھے۔ مختلف دعائیں، کئی ایک دعائیں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن میں سے ایک دعا یہ ہے: اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا لک مماتها ومحیاہا، اے اللہ تو نے مجھے بنایا ہے اور تو ہی مجھے موت دے گا میری نفس کو، لک مماتها ومحیاہا، نفس کی زندگی اور موت اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ان احییتها فاحفظها، اگر میرا نفس، میری جان زندہ رہے تو اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے موت دے دی، میری جان ختم ہو گئی، فَاغْفِرْ لَهَا، تو اے اللہ تو مغفرت فرمانا، درگزر کا معاملہ کرنا۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی ہیں، رسول ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے عافیت کا سوال کر رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عافیت اور سلامتی کتنی اہم چیز اور کتنی افضل چیز ہے انسان کے لیے اگر اسے حاصل ہو جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہیں، اس کے باوجود اللہ کی ذات سے سلامتی اور عافیت کا کیا ہے؟ سوال کیا کرتے تھے۔ ایک اور دعا جس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کیا کرتے تھے وہ یہ: اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔
دنیا میں ایمان ہے، میرا ایمان ہمیشہ صحیح سالم رہے، محفوظ رہے، ضائع نہ ہو۔ دنیا میں مجھے مال حاصل ہوا، مال میں سلامتی ہو، عافیت ہو، شر سے محفوظ رہے۔ مجھے دنیا میں اہل و عیال ہیں میرے، اللہ تبارک و تعالی میرے اہل و عیال کو صحیح سالم رکھے، عافیت میں رکھے۔ مجھے دنیا میں اچھا جسم بدن حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالی میرے جسم کو، بدن کو، صحت کو سلامتی کے ساتھ رکھے، اس میں کیا ہے، عافیت رہے، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی مجھے دور رکھے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت کے معاملات میں بھی سلامتی کی کیا ہے، دعا کرتا ہوں۔ کیا مطلب آخرت کے معاملات میں سلامتی کی دعا؟ آخرت کے دن انسان زیادہ محتاج ہوگا بنسبت دنیا کے سلامتی اور عافیت کے۔ اس دن حساب و کتاب سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آسانی سے ہو جائے، پل صراط پر اللہ کے حکم، اللہ کی توفیق سے آرام سے انسان کا کیا ہے گزر جائے پل صراط پر سے، یہ ہے آخرت میں عافیت اور سلامتی۔ تو عافیت اور سلامتی جو طلب کرنا ہے صرف دنیا سے متعلق نہیں، یا صرف آخرت سے متعلق نہیں، بلکہ دونوں جگہوں پر کیا ہے، سلامتی کا سوال کرنا ہے۔ اسی لیے آپ کی جو دعا تھی صبح و شام کیا، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ آگے اس دعا کا حصہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین کے معاملے میں، اپنی دنیا کے معاملے میں، اپنے اہل کے معاملے میں یعنی اہل خانہ کے معاملے میں، اور اپنے مال کے بارے میں بھی میں تجھ سے عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ آگے اس دعا میں آپ نے یہ بھی کہا، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ تو میری برائیوں پر پردہ ڈال دے، اور میرے اندر جو ڈر اور خوف ہے تو اس ڈر اور خوف کو کیا ہے، دور کر دے، امن و امان میں تبدیل کر دے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید اللہ سے دعا کی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں میرے بائیں، ہر جانب سے تو میری حفاظت فرما، ومن فوقی، اوپر کی جانب سے، ہر جانب سے تو میری کیا ہے حفاظت فرما۔ تو یہ ایک عظیم دعا جس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کیا کرتے تھے۔ اور اس دعا میں کیا مانگا آپ نے یہی اللہ سے سوال کیا کہ میرا دین، میری دنیا، میرا مال، میرے اہل و عیال، یہ سب کیا ہے، عفو و عافیت میں رہے، سلامتی کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب بھی اگر کوئی ایمان لاتا، اسلام میں داخل ہوتا، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کا حکم دیتے، نماز کی تعلیم دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس دعا کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اس دعا کو تم ضرور پڑھنا نماز میں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، وعافنی، اے اللہ تو مجھے عافیت سے نواز، ورزقنی، اے اللہ تو مجھے اپنے رزق سے، حلال رزق سے کیا ہے نواز۔ اور اس دعا کو سکھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اس دعا کی برکت سے تجمع لک دنیا کا و آخرتک، اس دعا کے ذریعے تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت دونوں کیا ہے کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اس دعا کی کیا ہے پابندی کرے۔ حضرات جانتے ہیں ہم کہ عافیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، خاص طور پر اگر انسان کو دنیا میں سلامتی حاصل ہو جائے، عافیت حاصل ہو جائے،
گویا کہ اسے دنیا میں ایک اہم سعادت حاصل ہو گئی۔ آپ حضرات کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ، تم میں سے جس کسی کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے شہر، اپنے گھر میں، اپنے مقام پر کیا ہے، امن و امان کے ساتھ ہے، معافا فی جسدہ، اس کا جسم عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس دن بھر کا کھانا پینا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا کہ اس کے پاس پوری دنیا اکٹھا ہو گئی ہے اور پوری دنیا اسے کیا ہے، حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ہے عافیت اور سلامتی، کہ جب انسان کی صبح ہو تو وہ امن و امان میں ہے، اس کا گھر محفوظ، اس کا مال محفوظ، گھر کے باہر جو اس کی سواری گاڑی ہے وہ محفوظ، صبح سویر اٹھتا ہے، نماز فجر کے لیے جاتا آتا ہے، تاریکی میں، اندھیرے میں، جان محفوظ، اور اس لیے صبح جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے، امن و امان کے ساتھ جاتا ہے آتا ہے۔ یہ سلامتی ہے، عافیت ہے دنیا میں۔ اور جب صبح ہوئی اس کا بدن کیا ہے، عافیت کے ساتھ، اس کا بدن عافیت کے ساتھ ہے، عافیت میں ہے، سلامتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے، ایک اہم نعمت، افضل نعمت ہوئی۔ اسی طرح عندہ قوت یومہ، دن بھر کا اس کے پاس کیا ہے، کھانا پینا موجود ہے، یعنی رزق میں، کھانے پینے کے معاملے میں اسے سلامتی اور عافیت حاصل، تو گویا کہ اسے کیا ہے، دنیا حاصل ہو گئی۔ تو اسی لیے حضرات اس بات کو دوبارہ پھر دہرا دی جائے گی کہ ایمان کے بعد سب سے افضل چیز جو ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سلامتی اور عافیت سے کیا نواز دے، دین میں، بدن میں، مال میں، اہل و عیال میں، اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی، دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی سلامتی اور عافیت سے نوازے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اپنے چچا عباس کو، جب عباس ابن عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت یا نصیحت طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کہ الہ آمین، تو ہمیں امن و امان، اپنی طرف سے عافیت، اور دنیا اور آخرت میں تو ہمیں کیا ہے، سلامتی سے نواز۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔